غیر مسلم کی فریاد کچھ مسلمانوں کے نام۔ ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی دربار پہ سر آپ بھی دھرتے نہیں، اپنی سجدہ گاہ دیوی کا اگر استھان ہے، آپ کے سجدوں کا مرکز بھی تو قبرستان ہے۔ اپنے دیوتاؤں کی گنتی ہم اگر رکھتے نہیں، آپ بھی مشکل کشاؤں کو تو گر سکتے نہیں۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہے اگر کچھ اختیار، آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار۔ وقت مشکل ہے اگر نعرہ جے بجرنگ بلی، آپ کو دیکھا لگاتے نعرہ یا حیدر علی۔ لیتا ہے اوتار پربھو اپنا گھر ہر دیش میں، آپ نے سمجھا خدا کو مصطفیٰ کے بھیس میں۔ جس طرح ہم ہیں بجاتے مندروں میں گھنٹیاں، جس طرح ہیں ہم بجاتے مندروں میں گھنٹیاں، تربتوں پہ آپ کو دیکھا بجاتے تالیاں۔ ہم بھجن کرتے ہیں گا کر دیوتا کی خوبیاں، آپ بھی قبروں پہ گاتے جھوم جھوم کر قوالیاں۔ ہم چڑھاتے ہیں بتوں پر دودھ یا پانی کی دھار، آپ کو دیکھا چڑھاتے مرغ چادر شاندار۔ بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سقر، آپ پوجے قبر کو کیوں کر ملے جنت میں گھر۔ آپ مشرک ہم بھی مشرک، معاملہ جب صاف ہے، آپ مشرک ہم بھی مشرک، معاملہ جب صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ مورتی پتھر کی پوجے گر تو ہم بدنام ہے، مورتی پتھر کی پوجے گر تو ہم بدنام ہے، آپ سنگے نقش پا پوجے تو نیکو نام ہے۔ کتنا ملتا جلتا میرا آپ سے ایمان ہے، آپ کہتے ہیں مگر ہم کو کہ بے ایمان ہے۔ شرکیہ اعمال سے گر ہوئے غیر مسلم ہم، پھر انہی اعمال کر کے کیسے رہے مسلم جو تم۔ ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ہم بھی جنت میں رہیں گے تم اگر ہو جنتی، ورنہ دوزخ میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت جی آپ بھی۔ حضرات ان اشعار کو غور سے سماعت کیجیے، اور اگر آپ اس دعوت سے متفق ہیں تو براہ کرم اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ تلاش کیجیے۔ واٹس ایپ آپ کے لیے حاضر ہے تاکہ آپ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ہم سے اس طرح کے پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیجیے 0096650486317۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی محمد عاقل، جدہ۔ وہ کہے گا ارشدنی رحمک اللہ، بتا تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو کیا کسی بت کے لیے چیزیں ثابت ہیں؟ قبر والے کو ندا کا حکم سرکار دے رہے ہیں کیا کے ساتھ، تو اس واسطے ان لوگوں نے نظم شائع کر دی تھی اور میں نے قرض اتارنا تھا۔ کئی سالوں سے وہ نظم مجھے دکھائی جا رہی تھی۔ حج کے موقع پر میں نے کعبے کے سامنے بیٹھ کر قرض اتارا اور میں نے کہا ہندوؤں کے اتحادیوں، تمہیں ہندو تانا دیتے ہیں قبروں کے لحاظ سے، ہم تمہارے تانا دینے والوں کو سمجھائیں گے کہ بت اور ہے اور قبر اور ہے۔ یہ ان کا پوسٹر جگہ جگہ وہ لگاتے ہیں سٹیکر بنا کر، پتہ نہیں ہندو نے کہا تھا یا نہیں، بہرحال انہیں ضرور وہ کچھ شک ہے۔ ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی دربار پہ شراب بھی رکھتے نہیں، بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سکر، آپ پوجیں قبر کو پھر کیوں ملے جنت میں گھر۔ کہتا ہے آپ مشرک ہم بھی مشرک، بات بالکل صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم، یہ کوئی انصاف ہے؟ ہمیں نہیں کہہ رہے، انہیں کہہ رہے آپ مشرک ہم بھی مشرک، یہ ان کی بات انہیں کہی گئی۔ اب جو ہمارا معاملہ ہے قرآن و سنت میں، اس کے لحاظ سے میں نے کعبے کے دروازے کے سامنے یہ توحید کی اذان وہاں بیٹھ کے لکھی اور میں نے کہا سن لے ہندو، خواہ مخواہ تو نے دھرا الزام ہے، سن لے ہندو خواہ مخواہ تو نے دھرا الزام ہے، تو ہے کافر میں ہوں مومن،
کیوں تجھے ابہام ہے؟ سن لے ہندو، خامخواہ تو نے دھرا الزام ہے، تو ہے کافر میں ہوں مومن، کیوں تجھے ابہام ہے؟ کس لیے بت سے ملا بیٹھا ہے تو رب کا ولی، لگتا ہے تیرا پڑوسی ہے نکھٹو خارجی۔ کس لیے بت سے ملا بیٹھا ہے تو رب کا ولی، لگتا ہے تیرا پڑوسی ہے نکھٹو خارجی۔ تو نے مانا دیوتاؤں کو پرستش کی جگہ، ہم نے ولیوں کی مزاروں کو نہ مانا سجدہ گاہ۔ تو نے ہر مورتی کو کر لیا مسجود ہے، اپنا تو رب جہاں ہی بس فقط معبود ہے۔ گر نہیں سمجھا بریبھن سنمو مرکد میں فرق، کچھ نہیں اس پہ تعصب وہ ہے ظلمت میں غرق۔ اس فرق کو کیسے سمجھے جس کا دل بیمار ہے، اس فرق کو سمجھنے میں نور دل درکار ہے۔ سچ تعصب خارجی پر دعوی ایمان ہے، پھر بھی ظالم اس فرق سے بے خبر نادان ہے۔ قبر مومن بال یقین ہے جنتی باغوں سے باغ، حدیث ہے۔ قبر مومن بال یقین ہے جنتی باغوں سے باغ، جبکہ پتھر مورتی کا بال یقین دوزخ کی آگ۔ جس قدر ہے دوزخ و جنت کی حیت میں فرق، اس قدر ہے صنم و تربت کی حقیقت میں فرق۔ صنم میں جان تھی نہ ہے نہ ہی اسے ادراک بھی، بندہ خاکی تو سن لیتا ہے زیر خاک بھی۔ نہ ملاؤ اولیاء کو طبقہ اوسان سے، یہ تو اونے کبریا ہیں پوچھ لو قرآن سے۔ گر اسائے موسوی پہ حق کی ہو جلوہ گری، سر جھکائے اس کے آگے عہد کی جادوگری۔ ایک لکڑی کی مدد سے جب ہوا حق کا ظہور، کس لیے اونے ولی سے ہو عقیدے میں فطور۔ ہے مسلم لکڑیوں میں اس عصا کی سروری، پھر بھی ہے جنگلی دتورے کو ولی سے ہمسری۔ ہے مسلم لکڑیوں کو، ہے مسلم لکڑیوں میں اس عصا کی سروری، پھر بھی ہے جنگلی دھتورے کو ولی سے ہمسری۔ اللہ والوں کی مدد گر ہے شریعت میں حرام، کس لیے آئے فرشتے بدر میں بحر حرام۔ ہے یہی آصف کا جھگڑا آج فکر خام سے، نہ ملاؤ رب کے بندوں کو کبھی اسلام سے۔ محمود امام اس وقت میرے ہاتھ میں فتاوی عزیزی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معناز فتاوی ہے، اور اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو طبع ہے ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی، اعتقاد کی بحث سے صفحہ نمبر 175، ایک ہندو نے برہمن نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال کیا، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہندو نے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان اگر مزاروں پر جا کر مدد مانگتے ہو، ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو، اور ہم نے اگر اپنے بتوں سے مانگ لی تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہو۔ اس کا سوال سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ یہ کہتا بھائی تم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہو، ہم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اگر بتوں سے مدد مانگے تو شرک، تم اگر ولیوں سے مانگو تو جائز، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مومن رہ جاؤ مشرک؟ ہم بھی واسطے سے مانگ رہے ہیں، تم بھی واسطے سے مانگ رہے ہو، ایک لفظی بات تھی۔ آج بھی بدمذہب یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور اس مشرک میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ یہاں تک مغلظات بکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خلاف معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین کھڑے بت کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے کو پوچھتے ہو۔ یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، نیٹ پر آپ جائیے، لب الہجا ان کا موجود ہے کہ وہ کھڑے بت کو پوچھتے تھے اور تم سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہو۔ میں نے کہا فتویٰ پھر شاہ عبدالعزیز صاحب پر بھی آنا چاہیے اور تمام صحابہ پر آنا چاہیے جن کو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی مسلم شخصیت تھی، اس لیے ہندو کہیں اور نہیں گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا اس دور میں تم مسلمانوں کے امام ہیں، ذرا یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ اگر تم مزاروں پر جا کر مزار والوں سے مدد مانگتے ہو
تو یہ تم کہتے ہو کہ عین مرضی خدا ہے، اور ہم اگر بتوں سے مانگتے تو تم ہمیں کہہ دیتے ہو کہ جناب تم کافر ہو گئے۔ اب دیکھیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر مکتبہ فکر کے امام ہیں، جواب جو دیتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ صحیح ہے۔ شاہ صاحب اس ہندو سے کہتے ہیں اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جاہل اگر کوئی عوام الناس میں سے کوئی اگر جا کے مزار کو سجدہ کر دے، یہ کر دے وہ کر دے، تو جہالت ہے، ٹھیک ہے نا، جاہل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ساری امت کو کافر و مشرک کہہ دیا جائے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ضرور ہے کہ لوگ خلاف شرع اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ عبادت نہیں، کیا فرماتے ہیں، پھر بھی وہ عبادت نہیں کرتے، اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان کا شرک پتہ چل گیا۔ کافروں کا شرک بتوں سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کا شرک ان سے عبادت کرنا ہے۔ وہ مدد مانگنا تو کفر ہے، مدد مانگنا تو ان کا کیا ہے، وہ کفر ہے، اور اصل شرک جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت سے مراد کہ کسی کو سجدہ یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا اس کا تقرب حاصل کرے۔ اب فرماتے ہیں سنو، پہلی بات یہ کہ مدد چاہنا دو طریقے پر ہوتا ہے۔ ایک طرح تو یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے، جیسا امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی اولیاء سے چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی مدد اولیاء سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاں مطلب حاصل ہو جائے۔ اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب کے لیے جائز ہے، کہ جب اسے واسطہ تسلیم کر لیا جائے تو ایسی مدد مانگنا سب کے لیے